الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ پھرتے تیرے دن اے بہار پھرتے اردو میں دن پھرنے کا مطلب ہوتا ہے اچھے وقت کا آ جانا،
یعنی پہلے اچھا نہ ہو تو اچھا آ جائے تو کہتے ہیں کہ فلاں آدمی کے دن پھر گئے۔ تو اعلیٰ حضرت کا یہ تخیل ہے اور ان کے افکار کی یہ بلندی ہے اور ان کی یہ شاعرانہ اپروچ ہے کہ وہ مضمون کو اتنے حسن کے ساتھ قلم بند کرتے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ ایک مصرع میں پورے منظر کو بیان کر دیا ہے۔ اب یہ دیکھیے، فرماتے ہیں کہ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، یعنی جو باغ تھا، گلشن باغیچہ، تو حضور نے اپنے رخ انور کو باغیچے کی طرف پھیرا، حضور نے اپنا رخ باغیچے کی طرف پھیرا تو جو باغیچہ تھا اس پر بہار تو تھی، لیکن جب حضور نے اسے دیکھا تو بہار پر بہار آ گئی۔ ہاں، یعنی بہار تو تھی پہلے ہی، لیکن اے بہار تیرے دن پھرے جب حضور نے تجھے دیکھ لیا۔ جب ہم بہار کو دیکھتے ہیں تو ہماری طبیعت پر بہار آتی ہے، ہم سفر کرتے ہیں، مختلف ایسے خوبصورت مقامات دیکھنے کے لیے جاتے ہیں کہ ہماری آؤٹنگ ہو جائے، اور جب ہم اس پرفضا مقام کو دیکھیں تو طبیعت میں بہتری آئے۔ مگر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم بہار کو دیکھیں تو ہماری طبیعت بہتر ہوتی ہے، حضور بہار کو دیکھیں تو بہار کی طبیعت بہتر ہوتی ہے۔ یہ ہیں احمد رضا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو اردو نہیں آتی، بلکہ نہیں، میں یوں کہتا ہوں کہ ہمارے بچوں کو پوری طرح پنجابی بھی نہیں آتی۔ اگر کسی بچے کا یہ دعویٰ ہو کہ مجھے پنجابی آتی ہے تو وہ ایک بار ہیر وارث شاہ پڑھے، اگر وہ ایک صفحہ پڑھ لے تو سمجھ لے کہ مجھے پنجابی آتی ہے، اور اگر وہ نہ پڑھ سکے اور پڑھتے ہوئے انگلش سے زیادہ اٹکے تو پھر سمجھ لے کہ مجھے پوری طرح سے پنجابی ابھی نہیں آتی۔ تو یہ جو ہوتا ہے نا ما فی الضمیر بیان کرنا، یعنی جو دل میں ہو وہ بیان کرنا، یہ گونگے بھی کر لیتے ہیں، لیکن زبان دانی یہ اور چیز ہے۔ آتی ہے اردو زبان آتے آتے، اتنی آسانی سے نہیں آتی، یہ آتے آتے۔ تو اعلیٰ حضرت اردو ذرا اعلیٰ استعمال کرتے ہیں اپنے الفاظ۔ اگر آپ کو اتنا ہی سمجھانا ہے ہر شعر تو پھر فائدہ کیا ہوا، تقریر تو رہ جائے گی۔ اب آپ خود سمجھیے نا، میں پڑھتا ہوں انڈیا کے گانے تو آپ بڑے چھیتی سمجھ جاتے ہیں، تو نعت کیوں نہیں جلتی سمجھتے؟ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، یعنی رسول اللہ، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اور پھول کیوں مانگوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار
دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں اور تیرے در سے جو پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار اور اس گلی کا گدا جس میں مانگتے تاجدار پھرتے مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شیدا ہزار پھرتے وہ سوینا جنہوں سمجھ نہیں آئی بھائی انہوں تو معذرت میں اپنے آپ ہی سنایا ہے جنہوں سمجھ نہیں انہوں تو معذرت انہوں نے میاں محمد بخش سناواں گے تو آپ کے سواد آ جائے سارے رنگ کوڑ دینا پھر جڑا کسی نے پسند ہوئے وہ پیش کر دیں توجہ ہے جناب عزیزو میرے ذہن میں ایک مضمون ہے وہ میں تو سمجھانا ہے آپ کی توجہ ہے مہربانی توجہ نال گل سن لو ایکٹیو ہو کے سنو گے تو سمجھ آنی ہے میں واقعہ بعد ہی سنانا ہے پہلے بیان سنانا ہے مضمون پہنا سنانا ہے مڑ واقعہ سنانا مضمون جڑے بندے مضمون نگاری نو جان دے یا مضمون بیان کر دے انہوں نے پتا ہوتا ہے کہ مضمون وچ مثال سب تو آخر تے کوٹ کیتی ہے پہلے تو مضمون بیان کرنا ہوتا ہے کہ میں کہنا کی جانا تو خطابت بھی ایک مضمون ہی ہوتی ہے نا ایک مضمون تو دسنا کہ آج اے گل کرتی ہے تو انسان نو جان دے انسان نو جان دے سارے انسان اللہ تعالیٰ انسان دے بارے کی فرما دے کسے موچی مسلی بٹی تارڑ کھرل وڑائج صاحب اجراز صاحب تارڑ صاحب نو انسان سید صاحب پیر صاحب نو انسان انسان کو اللہ فرما دے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ اب اندازہ لگا اللہ اتنی چیزاں تخلیق کی تھیں جنہاں نو اسی دن رات وینے اور اجے تک اسی رب دی تخلیق کیتی ہوئی ساریاں چیزاں نو نہیں ویکھ سکتے مگر اللہ نے کسے چیز نو اے مقام نہیں بخشیا بناوٹ جڑا انسان نو عطا کیتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کہ ہم نے انسان کو احسن بنایا ہے ہم نے انسان کو احسن بنایا ہے احسن کیا ہوتا ہے
حسن کی حد ہو جائے. حسن کی انتہا کو احسن کہتے ہیں, بناوٹ کی انتہا کو احسن کہتے ہیں. بنا کے نا بندہ اللہ نے یہ اندر مختلف جذبات رکھے. نفرت انسان پایا جان والا بہت خوبصورت جذبہ ہے. نفرت تسی سمجھتے ہونے ہو کہ نفرت بری چیز نا. انسان دے اندر نفرت دا موجود ہونا انسان دی صفت ہے. احسن الخالقین فرمایا نا, نفرت, محبت, ندامت, شرمندگی, غصہ, خوشی, محبت, اے اللہ تعالیٰ نے غم, خوشی, اے انسان وچ خوبیاں رکھی. بس فرق ہے کہ میں مثال ایک دینا ہوں. اے بھائی کو ڈبا پہ ہے ساؤنڈ والا, یہ وچ ساریاں چیزاں اینو مینج کرنا ہوتا ہے کہ کیڑی چیز ودانی ہے تے کیڑی چیز. بس اے نفرت, محبت, ندامت, شرمندگی, خوشی, غم, اے کتھے کتھے کرنا ہے, اے مینج کرنے کمال ہے. جی میں اس ڈبے اتے ایک بندہ ہے نا, ان مینج کرتا ہے. بس اینی گل ہے, جیڑا مینج کرنا سکھائے وہی گرو ہوندا ہے, وہی آپریٹر ہوندا ہے, وہی ٹیچر ہوندا ہے, وہی استاد ہوندا ہے, وہی مرشد ہوندا ہے جیڑا مینج کرنا سکھائے کہ نفرت کتھے کرنی ہے, نفرت کتھے کرنی ہے اے دس, محبت کتھے کرنی ہے اے دس, نفرت کتھے نہیں کرنی, محبت کتھے نہیں کرنی. نہ نفرت غلط ہے نہ محبت غلط ہے. شرمندگی کتھے کرنی, خوف کتھے کرنا ہے, کتھے نہیں کرنا, خوشی کتھے کرنی, غم کتھے کرنا ہے. اے جدو بندہ سکھ لے ادو بندہ پرسنالٹی بن جائے, ادو وہ شخصیت بن جاتا ہے. جدو وہ سکھ لے کہ غصہ کتھے کرنا ہے تے کتھے نہیں کرنا. لو پاجی آ جائے مضمون. اے بندے سمجھتے ہیں کہ ساڈے اندر غصہ ہے, تو غصہ ہونا چاہیے, لیکن غصہ رب دے دشمن واسطے ہونا چاہیے. نفرت ہونی چاہیے گناہ تو, نفرت ہونی چاہیے شرک تو, نفرت ہونی چاہیے کفر تو, نفرت ہونی چاہیے بدعت. جس بندے دی طبیعت انہاں چیزاں تو نفرت نہ ہوئے وہ بندہ کیسا. محبت ہونی چاہیے اللہ نال, اللہ دے رسول نال, اپنے رشتہ داراں نال, اپنے ہمسایاں نال, اپنے ریلیٹیوز نال, جڑے تواڈے نال منسلک نے انہاں سارے نال محبت کرو. مگر جتھے نہیں کرنی اتنے نہ کرو. جتھے اے موبائل تو رانگ نمبر نہ ملاؤ, صحیح ملاؤ. قصور موبائل کا تے نہیں جو رانگ نمبر ملاؤ. تو محبت غلط نہیں تھا, صحیح تے کرو. شرمندگی بہت خوبصورت جذبہ ہے, افسوس بہت خوبصورت جذبہ ہے. مثلا اسی گناہ کرنے تو جنہوں گناہ کر کے شرمندگی تے ندامت تے افسوس ہی نہیں ہوتا, وہ کیسا بندہ. افسوس ہوئے گا تو دے رد عمل ہے, اگو گناہ نہ کرن دا جذبہ پیدا ہوگا. لہذا کوئی جذبہ بھی انسان دے اندر غلط نہیں,
صرف اے تعلیم ہونی چاہیے کہ اے جذبہ ایس واسطے بڑھیا ایس واسطے نہیں بڑھیا اہل بدعت دی تعظیم تے ادب نہ کرو مگر اپنی ماں دا ادب کرو اپنے بھائی دا ادب کرو والد دا ادب کرو مرشد دا ادب کرو شیخ دا ادب کرو استاد دا ادب کرو آل رسول دا ادب کرو اصحاب رسول دا ادب کرو تو ادب کرنے والی تھان تے کرو نہ کرنے والی تھان تے نہ غصہ کرنے والی جگہ تے کرو نہ کرنے والی جگہ تے نہ کرو یعنی کوئی شے بھی فالتو نہیں یہ سارے جذبے انسان دیاں صفتاں نے بندے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ کیڑی شے کتھے ورتنی ہے بھائی جی سمجھ آ گئی چیز دا استعمال کرنا سیکھو اور جیڑا تہن اے استعمال سکھائے وہ تہاڈا گرو ہے وہ تہاڈا گرو ہے تہاڈا مرشد ہے تہاڈا راہبر ہے تہاڈا راہنما ہے اینی گل ہے یہ تسی کسے کولوں سیکھنا ہی نہیں کچھ بندیاں سمجھا ہے مرید ہو گیا سال بعد 500 روپیہ دیتا سلیوٹ ماریا ٹکا کے دوہاں گوڑیاں دو باری ہاتھ لائے دوویں ہاتھ چومے تو پیچھے ٹر گیا اگلے سال موڑے میں کر میں اے نہیں آندا کہ اے دی برکت کوئی اے دی بھی برکت لیکن اے اس بندے دی طرح ہے جو اپنے گھر درخت لایا اور وہ درخت پھاڑ نال بھریا ہویا ہے مگر وہ سال ایک باری ہوندے تو بیچارہ کھا سکتا ہے مڑ کھاندا نہیں سمجھ آ آپ اپنے گرو کو بویا کرو اور جیڑی تقریراں تسی سن دے ہو نا نفرت کرنا پیدا کرنا فرقہ واریت والی یہ چھڑ دے یہ وچ کوئی فائدہ نہیں جس طرح میں کیا ہے نا وہ بھی میں تقریر پہ کرتا سا کہ یہ جذبہ ہے طبیعت ہے مینج کرنا یہ کسی قوم یا کسی مدرسے یا یونیورسٹی دار اندے فرق نہیں ہوتا تھوڑا بہت آبے بھی جیڑا بندہ رانگ نمبر ہوتا ہے یونیورسٹی چو پڑھ کے انجینئرنگ کر کے بھی یہ دین پڑھے دین دی گل کرے وہ فرقہ واریت کرے جیڑا صحیح بندہ ہے وہ مدرسے چو پڑھ کے بھی دین دا حسن بیان کرے گا فرقہ واریت بیان نہیں کرے گا دوبارہ سوچ کوئی بندہ یونیورسٹی چو پڑھے ہے تو انہوں لبرل ہونا چاہیے لیکن جدوں وہ دی اپنے آپ تے کنٹرول نہ ہو وہ یوٹیوب تے بیٹھ کے تقریر کرے فرقہ واریت کرے نفرت پھیلائے مدرسے چو پڑھے تے اللہ دا فضل ہوئے اور کسی دی نظر ہوئے تو محبت پھیلائے پھر مثال دے انجینئر مرزا یونیورسٹی چو پڑھے تو یونیورسٹی والے آندے نے مولوی فرقہ واریت پھیلا دے تو جڑا یونیورسٹی چو پڑھے آئے ان تے فرقہ واریت نہ پھیلانی چاہیے ان تے محبت پھیلانی چاہیے وہ سارے تو زیادہ فرقہ واریت پھیلا رہے رضا ثاقب صاحب مدرسے جو پڑھے وہ محبت پھیلا رہے ہیں یہ مطلب ہے طبیعت کتی ہوئے تو بندہ جتوں بھی پڑھیا ہوئے وہ باز نہیں آندا طبیعت خراب ہوئے وہ جتوں بھی پڑھیا ہوئے وہ شرارت کرن تو باز نہیں آندا جلدی سمجھے اور یہ پتر جڑے ہے نیٹ تے تن مولوی نظر آؤں روزانہ
ایویں بس اپنی شو شاہ بنے دینے وہ کی ہو سکتے ہو ہاں وہ اپنی فالور بدائے دینے کہ ساڑھے فالور زیادہ ہو جان تے ان دے تو ساڑھی کمائی کرن دے ذرائع زیادہ ہو جان جڑے ہو یوٹیوب والوں ملتے ہیں وہ پیسے ذرا زیادہ ہوں گے سن زیادہ بندے دیکھیں اس واسطے وہ گلاں کرتے ہیں جنہاں نوں زیادہ لوگ پسند کرتے تے ساڈی قوم دی اجتماعی طبیعت خراب ہے یہ سنتے ہی انہوں نے جڑا دوجیاں نہ لایا جڑا صاف سادہ گل کرے انہوں ذرا گھٹ سنتے تے جڑا سارے دی منجی ٹھوکے ان بڑا سن دے آئین سنو یہ بڑی منجی ٹھوک ایویں کیا میں کئی باری مثال دیتی ان دی منجی کسے مولوی دے سنے ہتھی آئی اس بما کو ان دی منجی بان چھڑ سمجھ آئی مولوی دے شاءاللہ ہتھی منجی نہ چڑھ گئی تو میں سنیا ان دی منجی ہتھی آئی ہے کسے مولوی اس منجی دیاں چوڑا ہی بان چھڑ ہاں جی ان کی یہ حالت سی بہت روز تاکڑی لا کے اندھا کسے مناظرہ کرنا ہے تو موٹھو ٹھو بند کر سکتا مولوی بار آگئے انہوں نے آکھا بھونا آگا وہ مناظرہ بالجبر کروا ہے مناظرہ بالجبر سمجھ دھکے نال کرنے والی شاہ یہ سب صرف لوگاں اٹریکٹ کرنا کیونکہ اسی لوگ اس بندے نے سننا پسند کرنے ہیں جڑا گانا کرنے مسئلہ اے تسی چند دن پہنا سنیا ہونا ہے وہ ایک لفظ پورے میڈیا دے اتے چھا گیا پروگرام کو بڑھ اچھا وہ سب تو زیادہ وائرل کیوں ہے کیونکہ وہ دے چکا کیونکہ وہ دے اندر گالی ہے ساڑی قوم گالی دی عاشق یہ ایسی گندگی سننا پسند کر دیں تاں لوگی کر دیں وہ چند دن پہنا ایک بندے ایک فکرہ بولیا سی کچھ عرصہ پہلے مختاریا وہ سارے دی زبان اس وائرل ہو گیا کیوں وہ دے چکی گاڑ یعنی جتنا چیر تسی اپنی گفتگو وچ گاڑ نہیں نہ پاؤ یا فرقہ واریت نہیں پاؤ یہ قوم سنتی انہاں نوں یہ مرض لگ گئی ہے میں فرقہ واریت یا گاڑاں سننا بڑا ذوق شوق نال پسند کرتا اے ہونا مطلب کسی مشہور بندے نوں دو ترے گاڑاں کاٹ کے نیٹ تے چاڑو ویکھیا جی وہ چل دیاں کیونکہ ساڑی قوم اس چیز کو بڑا لائک کرتا ہے وہ چیز ہے جیڑی ساڑے قوم دا اخلاق تباہ کر رہا اور اسی اس راہ دی طرف چل رہے ہیں جتے جا کے سان کسے مارن دی لوڑ نہیں ہونی تھی آپ ایک دوجہ نہ لڑ کے مرنا خدا رات تھوڑے ٹھنڈے رہے کول ڈاؤن ہو کول مائنڈ ہو جاؤ تھوڑے جے ٹھنڈے ہو اپنا درجہ حرارت ہٹھا کرو ادھی چھتاکی خون دیئے بندے آئے وہ ایویں ہر ویلے گرم ہوئی رہا تے کو کرنا موڑ ایک چل آئے تو میں ٹھنڈی بیوں میں ہوئی اینج دل نہیں لیندی سائیں ہوئی وہ ادھی چھتاکی جاندی کرے کون جی سو جائے بھائی صاحب پتر کھڑے رات ٹورے چھڑ دے ہوئے کام کوئی نہیں موبائل میں چوئے کی تُسی سکھ لے ہو بتائے اپنے آپ کو انسان بڑھاؤ اپنے آپ کو بندہ بڑھاؤ چنگیاں گلہ سیکھ کے چنگا بڑھن دی کوشش کرو اتنا چیزاں بھی کچھ حاصل ہویا ہے کسی نہیں ہوتا اور انگریز انڈے سیانے نے وہ جس لئے کو فرقیاں واریت دی گال مٹھی ہون لگ دی وہ ویچ ایک اور ہی ہو یا انجینئر برگا لے آگے چھڑ دے دینا چال مداری موڑ اور تیز کا
مٹھا نہیں ہونا چاہیے ان پنجاب بھائی صاحب اس گل تو باز آنا چاہیے جتھوں تہاڈا ذہن مندا ہے اتھوں دین لو تو دے تے عمل ہو جان میں ایک مثال دیتا ہوں بس مکن والی تقریر مڑ شعر پڑھنا میں ایک مثال دیتا ہوں اسی جدوں سکول وچ پیپر دینے ہاں جی قطار وچ بیٹھا ہوئیدا سی جدوں میں پیپر دیندا سی ایدے بھی قطار ایدے سارا سکول انہاں قطار وچ پایا تے اسی کدی دوجی قطار والے نہ دسیا تو غلط پہ لکھنا وہ غلط پہ لکھتا ہے تو پائیا رزلٹ نکلے آتے آپ کو پتہ لگ جا سکی لکھے سانو رزلٹ والے دن دا انتظار کرنا چاہیے ایتھے حالت مدینہ دا اپنا پرچہ کورا ہے انہاں لکھیا ہی کچھ نہیں وہ دو جان پہ آندے سارا غلط لکھی جاندے سنی ارلا غلط پہ لکھ دے یارویں والا سوال بھی غلط ہے صاحب والا سوال بھی غلط ہے فلانا سوال بھی غلط ہے میں نہ بھائی تسی اپنا صحیح لکھو تے تسی پاس ہو جاوے تے جی اسی فیل ہو گئے تے سن کوئی چھڑان والا چھڑا لے گا بھائی توجہ ہے ایک تھوڑا جہا اور وضاحت کرنا واللہ العظیم فرقہ باری اتنی ویسے سمجھانا کہ کچھ دوست امام پاک دے گھوڑے دا احترام کر دیں اور حد تو زیادہ احترام کر میں بڑا حیران ہونا کہ یہ تو ثابت ہوندہ ہے کہ انہاں دے اندر ادب ہے تا صحیح یعنی یہ تو ثابت ہوندہ ہے کہ انہاں دی طبیعت اور وجود ادب ہے اس گھوڑے دا جو انہاں کر دے تو مڑا دم تین نئے چاہے انہاں تو پوچھو گا کیوں کرتے ہو ادھے ہوتے حسین بیٹھے میں تو آندھے نہیں تو پھر کیوں کرتے ہو وہ آندھے نے ان دے ورگا ہے جنہیں ہوتے حسین بیٹھے لو پاجی گال لئی تھے یہ پاجی کسی اوس نو مان کے پار لگ گئے جدے ہوتے حسین بیٹھا نہیں اے ان دے ورگا ہے جدے ہوتے حسین بیٹھے سن تے اسی ان من کے نہیں پھستے جدے ہوتے حسین دا نانا بیٹھا رہے پتر میری گل نہیں سمجھ آئیے مطلب میرا کہنا ہے ابو بکر ہوتے رسول اللہ بیٹھے تے اسی سیدھا ان پہ مننے تو جے تسی ان من کے پار لانگے ہوئے ملنگا ہو ایسا اورا فدیتے ہوئے تھے کوئی شان بھی چھڑا لئی سیدھا بھائی تھے کیوں بڑے ہوگا لانگ چلو تسی ساڑھی فکر چھاڑ دے ہو آپ لنگو تے اسی تو اٹھی چھاڑ دینے ہیں تسی بھی آپ لنگو اسی بھی آپ لنگو اسی تو اٹھی فکر چھاڑ تے رب دانا ہے تسی بھی ساڑھی چھاڑ دے ہو بے ڈبے پہ جے اسی ابو بکر تے عمر نو مان کے ڈبے ہیں تے سال ڈبان دے ہو تسی اگا لانگ چلو اسی آ جاتے تسی تے پار جاؤ کیوں روڑے ان پہ سان کڑ دیا کہ نہیں آپ نہ کھوب جا یہ بھی جو ہو سکتا ہے نا باہر ڈوبتے پہلے نہ چھکی بھی جا تو سان کڑ دیا آپ نہ ڈوب تسی نکل چلو تھوڑے جے ہے اسی ڈھیر سارے ہیں ایسا پتہ نہیں ساڑھے نل کی ہو گل دی سمجھ ایک قدہ بندہ تا ہوئے تو ان بندہ پھاد لی جائے اسی یہاں ڈھیر سارے تو سان ڈوبڑ میں دیو تے کٹھا ڈوبنا جے ترے تے ستا بھی کٹھیاں ترنا ہے تسی اپنا آپ لے کے نکلو ساڑھی فکر نہ کر اسی تو اڈی نہیں کر ڈبو ترو تو اڈا کام میں تسی جانو اسا نہ تو آنا لینے آدھے نہ تسی سان نہ لاؤ جے تسی بھائی جی امام پاک دی سواری نے مان کے پار لگ گئے ہوئے اسا حسین دے نانے دی سواری نے منیا ہے اڑ دے ہی
روڑے روڑے دی لوڑ ہی نہیں، تُسا اپنے راہ تے اسی بھائی جی اپنے راہ تے انہوں اللہ قرآن چاکھے لکم دینکم ولی دین، فرقہ واریت نہ کرو، تُسی سن نہ علاؤ، ایسی تو ان نہیں ہے لیں دے، تُسی سن نہ چھیڑو تے اسی تو ان نہیں چھیڑ دے، قیامت آن دیو، رزلٹ نکلن دیو، خالق خود دسنا ہے کیڑے فیل ہوئے نے تے کیڑے پاس ہوئے۔ الحمدللہ رب العالمین، میری تسلی میرا ایمان، میں مرید علی دا، میرا پیشوا علی، میں مرید علی دا، میرا پیشوا علی، میرے پیر دا سوالی، دنیا دا ہر ولی، میں مرید میں تو سنیا نہ پیا میری گل لکھ لو، اپنا چھوڑو نہ تے دوجیان چھیڑو نہ، اپنا چھوڑو نہ تے دوجیان اپنے تو اللہ نہ تے دوجیان لاؤ نہ، ٹھیکہ چھاڑ دے یہ فلانے نے بھی ایسی لے جانا ہے تو فلانے نے بھی لے جانا ہے، مجھے فکر جہاں کیوں ہو، جہاں تیرا ہے یا میرا، سان کیڑی لوڑی ایڈی باسا سارے آنے لے کے جنت جانے، جنت جانے تو جنت والا جانے، سان اپنی فکر کرنی چاہیے، بھائی سمجھ آئیے گل دی کہ نہیں ہے؟ ہاں اے اتر فرقیاں آنے دیا اپنی گیماں نے انہن کرن اسی منن آنے ہیں سارے آنے ساڑھا کسی فرقے نال کوئی روڑا ہی نہیں میری جان، ہاں جی اے عزیزان من ساڑھا عقیدہ اور ایمان لنگ جاواں گے پار، تسلی مرشد دی نظری سولی لگ جاواں گے پار، تسلی مرشد دی نظری سولی اسا اوس دی چوکھٹے ملی جیڑا دوڑ نبھاوڑ والا ہے، سنی پکیاں امام احمد رضا لیکن دہشت گرد اور تخریب کار نہیں، سمجھ آئی کہ نا تخریب کاری دی ضرورت نہیں، پیار نال گل کرنے جس ساڑھے نال ہونا ہوئے ہو رہا ساڑھا باجی شہین گڈی اڑائی صاحب بس سٹیشن سے بریک مار دی تے ویسل دے دی، جنہ بانا ہوئے بے جانا جنہ لانا ہوئے لے جانا، نہ کسی الفاظ کے اندر لے ہونا ہے تو نہ کسی دھکا دے تے بوئے ڈھیر سارے بوئے ڈھیر سارے اے رکشہ نہیں سنی رکشہ نہیں ہندہ کدی ایدے لے گیا تے کدی ایدے لے گیا، سنیاں دا طریقہ ہے شہین گڈی لین تو لانا نہیں نہ سجے لانا تو رکشے جڑے ہوں نہ وہ کدی کھبے کھاد لے کے ٹر جاندے کدی سجے لین ٹر جاندے تے گڈی لین تو کدی لتھی پاجی ساڑھا حساب ہے گڈی اسا اتے لین دے ٹر دیا رہنا ہے، جنہ لانا ہوئے انہاں دی بھی اپنی مرضی، جنہ بانا ہوئے انہاں دی اللہ دے فضل نال سدھی لین تے توڑ لور داتا صاحب جا کے توجہ ہوئی کہ ساڑھا تو پاجی دا حساب ہی کوئی نہیں بھائی دے تلک ہوئے تے دے تلک ہوئے نہ ہوکا ہے تے نہ روکا ہے، ہندہ ہے نا آ جاؤ ادھے بہ جاؤ نہیں
کوئی نہیں اللہ دے فضل نال جنہ بانا ہوئے وہ پہلا سٹیشن تے بیٹھے جناب احسان تو بوئے اگے ہی کھلے باندھے ہی اتر ساڑھا انج دا حساب جی ہاں ساڑھا کوئی اس تو غلط حساب اے ساڑھا سسٹم جنہ بانا ہوئے بیٹھے جنہ لانا ہوئے چھٹی ساڑھے لکھواڑی یہ دیتے ہی روز اپنے لین تو سکتے ٹھوڑ دے پہاں کہیں لے گئے تھے کہیں چڑھ دے پہن سانو فرق کو نہیں پہنچا آساں چڑھ دے آگے مسئلہ سمجھ چاہ گیا اے عزیزو اے پیارے ہو اللہ دے فضل نال آل رسول دے نوکر اور اصحاب حضور دے نوکر اور آپ پہ نہیں اللہ دا قرآن پڑھ کے ہوئے اللہ فرماتے ہیں انما سیدھی داتا صاحب کھلونا ہے جنہ بانا ہوئے بہ جاؤ جنہ لانا ہوئے لے جاؤ موڑ نہ آگے ہے بھائی ایسی دیکھے لانا آتے سمجھ کے بیٹھے ہیں نا پاجی یہ سیدھی داتا صاحب جا کھلونا اللہ دے فضل پہلا اعلان ہونا چاہیے جنہ بانا ہے بہ جاؤ جنہ لانا ہے لے جاؤ ایس کسے ٹیشن تے نہ رکنا نان سٹاپ سیدھی آئے پہلا سٹاپ داتا صاحب دوجہ سٹاپ نجف اشرف کربلا اس تو بعد سیدھا ابو بکر تے عمر کو سلام کر کے آمنہ دلال دے بوئے تے کھڑی ہوئے بھائی صاحب ہوکا پہ دلیا آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے جانا ہوئے ہوکا دے رہے آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے کھوٹے سکے وہی پہ چلتے آؤ بازار دنیا دے ہر بازار صرف کھرے نوٹ چل دینے لیکن مدینے دا بازار ہوئے جتھے ساڑھے ورگے کھوٹے سکے بھی چل جاندے تاں کہنے آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے اللہ دا قرآن دے فلو اللہ اس ظلمو انفسہم جاؤکا فاستغفر اللہ واستغفر لہم الرسول لوجد اللہ
مطلب آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے آؤ بازار بیڑا محمد والا لیندہ پیا تاریاں جن نے مدینے جانا کر لو تیاریاں ہوکا دیتا جا رہے آؤ بازار بھائی جڑے کھرے سکے نے انہاں دی گل نہیں وہ تو مڑ گئی کھڑے نے جڑے کھوٹے سکے نہ میرے ورگے مدینے والے بازار وچ انہاں دی بھی قیمت لگ جاتی ہاں جی اے حضور سرکار نے لکھ کے لایا ہے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی جنہاں گناہاں دی زنگ لگی ہے آ جانے تھے بھی چل جانے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی آ جاؤ اترونہا شفاعتی للمتقین ولکنہا للمذنبین الخطائین جنہوں گناہاں دی زنگ لگی ہوئی ہے آ جاؤ رحمت میرے حضور دی واجہ پئی مار دی آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے کھوٹے سکے وہاں پہ چلتے ہیں آؤ سر سمجھ آئیے کھوٹے دی قیمت پوندی ہے تے مدینے پوندی ہے آ جاؤ جانے میں الحمدللہ رب العالمین میرے سرکار دے دربار جیڑا آیا بے شک پہلے کھوٹا ہوئے گا پر جدو نظر مصطفیٰ پئیے ساری کائنات تو سونا چمکے آیا تالال فرما دینے کملی والے سونے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دیکھ چمکانے والے کھوٹا بندہ بھی مدینے ٹوڑ جائے تے سائیاں دی نظر کرم ہوئے تے چمک جائے اور پھر چل ابو ہریرہ جو چل گئے تے پیڑا انہاں کو کچھ بھی نہیں جدو سائیاں دے دربار آئے لوگ چل قیامت تک کلان دروازہ بند ہے ہی جڑا آ جائے چل جائے اے حضرات محترم میرے عزیزو میرے دوستو میرے آقا کریم جلوہ کرنے ایک بندہ آیا عرض کہتا ہے یا رسول اللہ میں نو پاک کر دے میں نو پاک کر دے یہ مطلب ہے ان بريدة قال جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله طهرني ماعز بن مالک آئے تھے کہنے نے سونیا میں پاک کرو ویدہ مطلب ہے صحابہ دا عقیدہ سی حضور پاک کرتے نے یہ سائیاں کڑ جا کے بھی پلیدی رانا ہے تو مڑ کی سواد حضور پاک کر دے جیڑا جائے سائیں پاک کر دے توجہ ہے تو اے میرے پیارے عزیزو چاند صاحب توجہ ہے تو اے میرے پیارو حضور ویکھیا فرمایا جا اللہ کو مان دو میں پاسے سکھا دیتے صحابی آندے نے سونیا تسی پاک کرو
حضور فرماندے نے اللہ کو وہ گئے تو موڑا سونے تو سی کر سائیاں فرمایا نہیں اللہ کو وہ تریجی باری موڑا آ گیا نہیں تو سی کرو سائیاں فرمایا جا اللہ کو مانگو چوتھی باری موڑا موڑا زور نے نہیں گلیا بوائنی باری جو گلیا تو موڑا آ جاندہ ہے موڑ سائیاں فرمایا لے ہون دس تینوں کس تو پاک کران اے میرے سجنوں میرے عزیزوں اگر گناہاں دی زنگ لگ جائے میرا نبی پاک کردہ ہے اگر گناہاں دی زنگ لگ جائے میرے نبی دے بازار اتر جاندی ہے میرے پتروں میرے عزیزوں ذرا مسئلے سے توجہ کریں جیڑا حضور دے دربار ٹر جائے پوری تقریر نہ یاد رکھو تے تھوڑی مرضی آج جملہ بھولیا جائے میرے حضور فرما دیں المدینہ تو کل کیری تنفی خبسہا و تسنو طیبہا میرا شہر مدینہ بٹھی جیڑا مدینہ آ جائے مدینہ ان دے زنگ لا کے ان ستھریاں کر چھے بخاری دے حدیث فضائل مدینہ دے باب علامہ صاحب جمعین میں شاک ساری سنا دیا یہ حدیث جیڑی شاورہ کو اندر سے فضائل مدینہ دے باب بخاری شریف حدیث حضور نے فرمایا المدینہ تو کل کیری تنفی خبسہا و تسنو طیبہا میرا مدینہ شہر انجے جی میں بٹھی اچھ لوہ پائیے تو میل کچھیل کر دیئے مدینہ اچھ میڑا بندہ آ جائے تے مدینہ انہیاں میڑا کاٹ چھڑ جائے میں نہ ٹیل لاؤں تے نہ دب کے بولنا بھوڑی دیا چھوڑا بجیڑا مدینہ ٹور جائے ان دی میل نکل جاندی ہے تے جیڑا 1500 سال دا مدینے آلے دے روزے چ گیا ہے ان دے چجے میل رہ گئی اس سے سر جاگے ہو کے ستے ہو تقریر کی آئی جتے لے آتی ہے موگ گئی گا بھائی جان سنو ریاض حرماؤ اسی تے مدینے جان والے لوگ اور جانے رہنا ہے اللہ بار بار مدینے دی زیارت کروائے اللہ بار بار مدینے دی سارے لوگ زیارت کروائے عزیزوں میرے ساتھیوں جڑا مدینے ٹر جائے ایک جملہ یاد رکھے مٹے رنجو غمیں آزما کر تو دیکھو مٹے رنجو غم مٹے رنجو غم آزما کر تو دیکھو ذرا ان کی محفل سجا کر تو دیکھو مسئلہ کرنا ہے کہاں تو پہ سنانا مٹے رنجو غم کوئی عورت ہوئے کوئی مرد ہوئے فقیر دا نسخہ یاد کر لو مٹے رنجو غم آزما کر تو دیکھو ذرا ان کی محفل سجا کر تو دیکھو یہ کیوں کہتے ہیں ہم مدینہ مدینہ ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو ایسے نہیں کہتے ہم کہ جائیے مدینے آئیے مدینے کھوٹے سکے چل جانتے ہیں نا مدینے یہاں کھوٹے سکے بھی چل جانتے ہیں تو اسی دے آئیں کھوٹے تو مدینے دے بازار ایک ساڑھی بھی قیمت پہ جاتے ہیں حضور نے فرمایا اے صحابی کس تو پاک ہوڑائی قال من الزنا سونا غلطی کر بیٹھا ہوں
اور یاد رکھیں ساڈا یہ عقیدہ نہیں کہ صحابہ کو غلطی نہیں ہو سکتی، اسی صحابہ نے معصوم نہیں منی، مغفور مننے، غلطی ہو سکتی ہے پر وہ نبی دے صحابی نے انہاں دیاں غلطیاں اللہ معاف کر کے انہاں نال جنت دا وعدہ کر چھڑیا۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم۔ اے جڑا میں جملہ بولیا ہوا ہے، اللہ فرماتا ہے علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ جانتا ہے کہ تمہارے نفسوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، فتاب علیکم، اللہ تو معاف کر چھڑ دے اور یار دے دی ہوئے وعفا عنکم، جو توبہ کر دے ہو تو اللہ تعالیٰ تہاڈی توبہ قبول کردا ہے اور تانوں معاف کر دیندا ہے۔ اور حضور نے تاں فرمایا ہے من زارا، حضور نے فرمایا لوگو لا تمس النار مسلم الرعانی، جن نے ایک واری مینوں تک لیا ہو سیدھا چل جائے، بس گل نہیں تھے دوے روڑے ہی نہیں۔ آپ مدینے شریف جائیے مگر ایک گل یاد رکھیں، اپنے ماں باپ دی بے ادبی کر کے نہ جائیے، اپنی ماں دی اپنے باپ دا ادب کیجئے، مرشد دا ادب کیجئے، ادب نال ہی جاؤ گے تو بیڑا پار ہو جائے۔ جیڑا مدینے ٹر جائے سلطان باؤ فرماتے نے بسم اللہ پسا